پہلے امریکہ کی سینٹ میں ہونے والی بریفنگ پہ ہم بات کر لیتے ہیں جس میں سالانہ جو تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ پیش کی گئی. حیران کن بات یہ تھی کہ جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں امریکہ کی تلسی گبارڈ، اس کے علاوہ بھی خبروں میں رہی ہیں وہ مختلف موقعوں پر یہاں، لیکن پہلی بار جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ذکر بھی ایسا کہ پاکستان کا نام امریکہ کے روایتی حریفوں یعنی ایران، نارتھ کوریا، روس اور چین کے ساتھ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی اسی فہرست میں ہے جن سے امریکہ کو خطرہ ہے. کیسے دیکھا جانا چاہیے اعزاز صاحب اس بیان کو، ایک تو اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے اور اس حوالے سے بھی کہ جو پاکستان کی قیادت ہے اور جو امریکہ کے صدر ہیں ان کے درمیان جو روابط ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہ خبروں کی زینت رہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں میں قربتیں بھی بہت بڑھی ہیں. ایسے موقع پر یہ بریفنگ دی جانا تھریٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے کیسے دیکھا جانا چاہیے اس کو؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ تلسی گابرڈ صاحبہ نے جو رپورٹ اور پیش کی ہے وہ انہوں نے بددیانتی پہ مبنی کی ہے. ان کو حقیقت دکھانی چاہیے تھی امریکہ کی کانگریس کو، امریکہ کے صدر کو اور امریکہ کی عوام کو. حقیقت یہ ہے کہ ان کو تمام ان ممالک کا ذکر کرنا چاہیے تھا جو یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ جن کے میزائل امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کے جو میزائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صرف اور صرف مشرق سے ہونے والی جارحیت کے مقابلہ کرنے کے لیے ہے. اس لیے پاکستان نے اس کی جو رینج ہے وہ بھی بڑی کم رکھی ہے، اور ہمارے کبھی نے ظاہر بھی نہیں کیا، کبھی خواہش یا کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ مغرب کی طرف کوئی ایسا ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. تو چنانچہ میرے خیال میں پاکستان کا نام تو اس میں بنتا ہی نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ بھارت کا نام کیوں نہیں شامل کیا ہوا تھا. بھارت کے پاس تو اگنی 5 جو ہے وہ 5000 سے 8000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، نیوکلیئر کیپیبل ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے. اس کا کیوں نہیں شامل کیا تھا انہوں نے؟ تو میرے خیال میں یہ اچھا میں نے گوگل کیا دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ کیوں نہیں کیا شامل، تو اس میں لکھا کہ جی بھارت اسٹریٹجک پارٹنر ہے. بھائی آج کل تو جس طریقے سے الائنمنٹ شفٹ ہو رہی ہیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کون کس کا پارٹنر ہے. تو آپ یہ میرے خیال میں ان کو حقیقت بتانی چاہیے تھی، اپنی عوام کو بھی اور اپنی سرکار کو بھی. اچھا اعزاز صاحب، دفتر خارجہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا اور مختصراً یہ بات بھی کی کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے دفاعی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا ہے. اب اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیے کہ پاکستان کی سالہ سال سے ڈکلیئرڈ پالیسی کیا ہے اس حوالے سے؟ ہماری ڈکلیئر پالیسی یہ ہے کہ ہمیں مشرق سے چونکہ جارحیت ہوتی رہی ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام، ہمارا میزائل پروگرام اس جارحیت کو روکنے کے لیے ہے. تو چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو میزائل کی جو رینج ہے وہ شاہین 3 کی میکسیمم رینج ہے 2750 کلومیٹر. وہ کسی صورت بھی امریکہ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ ہمارے وہ اہداف میں شامل ہے. تو ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ یہ صرف اور صرف جارحیت کو روکنے کے لیے، اور زیادہ تر وہ جارحیت کا احتمال جو ہے وہ ہمارے مشرق سے ہوا ہے، اس لیے اس کے خلاف ہے. ہمارا پورا ایٹمی پروگرام بھی بھارت کے ساتھ سے متعلق ہے، کیونکہ وہیں سے ہم جارحیت کو روکنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو تلسی گابرڈ صاحبہ ہیں یہ پریکٹسنگ ہندو ہیں. تو چلے جو بھی مرضی ان کا فیتھ ہو، ان کے اپنی جو اسیسمنٹس کے اوپر اس کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. صاحب، کیا اس بیان کو امریکہ کی سابقہ پالیسی کا تسلسل بھی سمجھا جائے؟ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے تھے اس حوالے سے پابندیاں لگائی گئی تھیں، اسی کی کنٹینیویشن ہے، یا اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے اس کی سمبولک امپورٹنس کو بھی دیکھا جائے کیونکہ اسی قسم کی الزامات کی بنا پر ایران پر حملہ کیا گیا ہے. سو آج تلسی گبارڈ جو بات کر رہی ہیں، پاکستان کا فورن آفس بھی ان کو ایز اے انڈیویجول ایڈریس کر رہا ہے، لیکن کیا وہ انفرادی حیثیت میں کر رہی ہیں یا یہ اب آئندہ دنوں میں امریکہ کی اسٹیٹ پالیسی کا ایک حصہ بھی ہوگا؟ نہیں، امریکی پالیسی بڑے عرصے سے یہ رہی ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو ذرا ایک حد کے اندر رکھا جائے. تو ہم نے تو حد کے اندر ہی، ہمارا کون سا امریکہ کے ساتھ لینا دینا ہے. اگر کل کو اس کو ہم اسٹریچ کر لیں اور فرض کیا یہ امریکہ کہے کہ نہیں جی یہ اسرائیل کو بھی نقصان پہنچا سکتے، اسرائیل بھی اس رینج سے بہت باہر ہے. تو ویسے بھی ہم نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ بھئی ہم نے کسی اور ملک کے خلاف کوئی یہ جارحیت کے لیے استعمال کرنا ہے. ہمارے دفاع کے لیے، اور مشرق سے ہی چونکہ جارحیت ہوئی ہے تو ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. اگر مغرب سے کبھی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے، لیکن ہم اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی پالیسی یہ نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہے کہ جی
ہمیں اس جنگ میں گھسیٹا جائے گا، بالکل نہیں. یہ دو ڈفرینٹ سچویشن ہیں. ہم کیوں جنگ میں جائیں گے؟ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس جنگ کے ساتھ اس طریقے سے، کہ سوائے اس کے کہ ہمیں اس کے مضمرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں اور ان کی فراہمی جو ہے رک گئی ہے. باقی جو اسرائیل ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہا ہے. اس نے عربوں کو پہلے ورگلا کے اپنے ساتھ ابراہم اکارڈ میں شامل کیا، سعودی عرب اس میں شامل نہیں ہوا، اور پھر اس نے ایران پہ حملہ کر دیا، جبکہ مکمل طور پر ایران جو ہے وہ مان چکا تھا وہ شرائط جو امریکہ نے رکھی تھی. اب تو امریکہ کے اندر بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید اسرائیل نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی بے بس نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ اسے ہمیں لے آیا اس میں جنگ میں. بھائی آپ نے اسرائیل کی حمایت کی، آپ ان کے ساتھ جاری رہے، اب آپ پھنس گئے ہیں. تو اسی لیے امریکہ کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا یہ امریکہ کی جنگ تھی یا ہماری یہ اسرائیل ہمیں لے کر آ گیا ہے. تو یہ اب کافی زور و شور سے آ رہا ہے. اس میں پاکستان کا بیچ میں لے کر آنا اور اس کو کرنا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. تلسی گیبٹ صاحبہ کا جو بھی مقصد ہو وہ ہمارے طور پر کم از کم ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے. پہلے امریکہ کی سینٹ میں ہونے والی بریفنگ پہ ہم بات کر لیتے ہیں، جس میں سالانہ جو تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ پیش کی گئی. حیران کن بات یہ تھی کہ جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں امریکہ کی تلسی گبارڈ، اس کے علاوہ بھی خبروں میں رہی ہیں وہ مختلف موقعوں پر یہاں، لیکن پہلی بار جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ذکر بھی ایسا کہ پاکستان کا نام امریکہ کے روایتی حریفوں یعنی ایران، نارتھ کوریا، روس اور چین کے ساتھ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی اسی فہرست میں ہے جن سے امریکہ کو خطرہ ہے. کیسے دیکھا جانا چاہیے اعزاز صاحب اس بیان کو، ایک تو اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے اور اس حوالے سے بھی کہ جو پاکستان کی قیادت ہے اور جو امریکہ کے صدر ہیں ان کے درمیان جو روابط ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر وہ خبروں کی زینت رہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں میں قربتیں بھی بہت بڑھی ہیں. ایسے موقع پر یہ بریفنگ دی جانا تھریٹ اسیسمنٹ کے حوالے سے کیسے دیکھا جانا چاہیے اس کو؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ تلسی گیبٹ صاحبہ نے جو رپورٹ اور پیش کی ہے وہ انہوں نے بددیانتی پہ مبنی کی ہے. ان کو حقیقت دکھانی چاہیے تھی امریکہ کی کانگریس کو، امریکہ کے صدر کو اور امریکہ کی عوام کو. حقیقت یہ ہے کہ ان کو تمام ان ممالک کا ذکر کرنا چاہیے تھا جو یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ جن کے میزائل امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں پاکستان شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کے جو میزائل ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صرف اور صرف مشرق سے ہونے والی جارحیت کے مقابلہ کرنے کے لیے ہیں. اس لیے پاکستان نے اس کی جو رینج ہے وہ بھی بڑی کم رکھی ہے، اور ہمارے کبھی نے ظاہر بھی نہیں کیا، کبھی خواہش یا کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ مغرب کی طرف کوئی ایسا ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. تو چنانچہ میرے خیال میں پاکستان کا نام تو اس میں بنتا ہی نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ بھارت کا نام کیوں نہیں شامل کیا ہوا تھا. بھارت کے پاس تو اگنی 5 جو ہے وہ 5000 سے 8000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، نیوکلیئر کیپیبل ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے. اس کا کیوں نہیں شامل کیا تھا انہوں نے؟ تو میرے خیال میں یہ اچھا میں نے گوگل کیا دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ کیوں نہیں کیا شامل، تو اس میں لکھا کہ جی بھارت اسٹریٹجک پارٹنر ہے. بھائی آج کل تو جس طریقے سے الائنمنٹ شفٹ ہو رہی ہیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کون کس کا پارٹنر ہے. تو آپ یہ میرے خیال میں ان کو حقیقت بتانی چاہیے تھی، اپنی عوام کو بھی اور اپنی سرکار کو بھی. اچھا اعزاز صاحب، دفتر خارجہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا اور مختصراً یہ بات بھی کی کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے دفاعی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا ہے. اب اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیے کہ پاکستان کی سالہ سال سے ڈکلیئرڈ پالیسی کیا ہے اس حوالے سے؟ ہماری ڈکلیئر پالیسی یہ ہے کہ ہمیں مشرق سے چونکہ جارحیت ہوتی رہی ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام، ہمارا میزائل پروگرام اس جارحیت کو روکنے کے لیے ہے. تو چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو میزائل کی جو رینج ہے وہ شاہین 3 کی میکسیمم رینج ہے 2750 کلومیٹر. وہ کسی صورت بھی امریکہ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ ہمارے وہ اہداف میں شامل ہے. تو ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ یہ صرف اور صرف جارحیت کو روکنے کے لیے، اور زیادہ تر وہ جارحیت کا احتمال جو ہے وہ ہمارے مشرق سے ہوا ہے، اس لیے اس کے خلاف ہے. ہمارا پورا ایٹمی پروگرام بھی بھارت کے ساتھ سے متعلق ہے، کیونکہ وہیں سے ہم جارحیت کو روکنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہو. دوسرا یہ کہ یہ جو تلسی گیبٹ صاحبہ ہیں یہ پریکٹسنگ ہندو ہیں. تو چلے جو بھی مرضی ان کا فیتھ ہو، ان کے اپنی جو اسیسمنٹس کے اوپر اس کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے.
صاحب کیا اس بیان کو امریکہ کی سابقہ پالیسی کا تسلسل بھی سمجھا جائے؟ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے تھے اس حوالے سے پابندیاں لگائی گئی تھیں، اسی کی کنٹینیویشن ہے، یا اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے اس کی سمبولک امپورٹنس کو بھی دیکھا جائے کیونکہ اسی قسم کی الزامات کی بنا پر ایران پر حملہ کیا گیا ہے؟ سو آج تلسی گبارڈ جو بات کر رہی ہیں، پاکستان کا فارن آفس بھی ان کو ایز اے انڈیویجول ایڈریس کر رہا ہے، لیکن کیا وہ انفرادی حیثیت میں کر رہی ہیں یا یہ اب آئندہ دنوں میں امریکہ کی اسٹیٹ پالیسی کا ایک حصہ بھی ہوگا؟ نہیں، امریکی پالیسی بڑے عرصے سے یہ رہی ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو ذرا ایک حد کے اندر رکھا جائے. تو ہم نے تو حد کے اندر ہی، ہمارا کون سا امریکہ کے ساتھ لینا دینا ہے؟ اگر کل کو اس کو ہم اسٹریچ کر لیں اور فرض کیا یہ امریکہ کہے کہ نہیں جی یہ اسرائیل کو بھی نقصان پہنچا سکتے، اسرائیل بھی اس رینج سے بہت باہر ہے. تو ویسے بھی ہم نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے کسی اور ملک کے خلاف کوئی یہ جارحیت کے لیے استعمال کرنا ہے. ہمارے دفاع کے لیے، اور مشرق سے ہی چونکہ جارحیت ہوئی ہے تو ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. اگر مغرب سے کبھی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے، لیکن ہم اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی پالیسی یہ نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں اس جنگ میں گھسیٹا جائے گا، بالکل نہیں. یہ دو ڈیفرنٹ سچویشن ہیں. ہم کیوں جنگ میں جائیں گے؟ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس جنگ کے ساتھ اس طریقے سے، کہ سوائے اس کے کہ ہمیں اس کے مضمرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں اور ان کی فراہمی جو ہے رک گئی ہے. باقی جو اسرائیل ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہا ہے. اس نے عربوں کو پہلے ورگلا کے اپنے ساتھ ابراہم اکارڈ میں شامل کیا، سعودی عرب اس میں شامل نہیں ہوا، اور پھر اس نے ایران پہ حملہ کر دیا، جبکہ مکمل طور پر ایران جو ہے وہ مان چکا تھا وہ شرائط جو امریکہ نے رکھی تھی. اب تو امریکہ کے اندر بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید اسرائیل نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی بے بس نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ اسے ہمیں لے آیا اس میں جنگ میں. بھائی آپ نے اسرائیل کی حمایت کی، آپ ان کے ساتھ جاری رہے، اب آپ پھنس گئے ہیں. تو اسی لیے امریکہ کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا یہ امریکہ کی جنگ تھی یا ہماری یہ اسرائیل ہمیں لے کر آ گیا ہے. تو یہ کافی زور و شور سے آ رہا ہے. اس میں پاکستان کا بیچ میں لے کر آنا اور اس کو کرنا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. تلسی گیبٹ صاحبہ کا جو بھی مقصد ہو وہ ہمارے طور پر کم از کم ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.